ظفر علی کیوسی یہ ایک بیرسٹر ہیں جو کاوے موسوی سے ملے اور انہوں نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں، اور پھر انہوں نے کلیم کیا کہ وہ پاکستان میں اسد عمر سے ملے، پاکستان کے اٹارنی جنرل سے ملے، پاکستان کے لاء منسٹر سے ملے، پھر وزیر اعظم عمران خان سے ملے، اور اس $1 ارب کے اکاؤنٹ کے حوالے سے انہوں نے بتایا، اور پھر وہ بعد میں آپ سے بھی ملے، اور یہ معاہدہ باقاعدہ طور پر ہونے جا رہا تھا، اور یہ وہی معاہدہ ہے کہ جب انہوں نے بھیجا پاکستان تو ایک جنرل ملک صاحب لے کے پہنچ گئے ان کے پاس برطانیہ کہ یہ آپ نے بھیجا ہے، ہم سے ڈیل کریں اور ہمارا کٹ ہمیں دیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں وہ جو جنرل ملک والا اور برطانیہ جانے والا ہے اس کا تو میں نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، تو میں اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں، لیکن جو چیز میرے علم میں ہے وہ بڑی واضح سے ہے کہ جس وقت ہماری حکومت فارم ہو رہی تھی تو یہ ظفر علی صاحب آئے تھے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یہ واحد 1-2 لوگ نہیں تھے، اس کے علاوہ 2-3 فرمز اور بھی آئی تھی۔ یہ ظفر صاحب آئے تھے، انہوں نے پہلی ایک میٹنگ کی پرائم منسٹر سے بھی کی، اسد عمر صاحب سے بھی کی، مجھ سے بھی ان کی میٹنگز ہوئی۔ پھر ہم نے کہا آپ ہمیں پروپوزل بنا کے دے دیجئے کہ آپ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے اور اس کے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے۔ انہوں نے ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنائی بھی تھی جو کہ پاکستان کے لیے فیوریبل نہیں تھی، اور وہ براڈ شیٹ سے ملتا جلتا ایک ایگریمنٹ تھا جو ہمارے حق میں نہیں تھا، کیونکہ وہ اس میں ٹرمز بڑی سخت تھی۔ سیکنڈلی، آپ پیسے کیسے ٹریس کریں گے، آپ کی کمپنی کون سی ہے، آپ کی فرم کتنی بڑی ہے، یہ بارہا میں نے ظفر علی صاحب سے پوچھا تھا، وہ بھی وہ بتلانے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے پہلے ایگریمنٹ سائن کر لیں پھر ہم آپ کو سب چیزیں بتائیں گے۔ تو یہ تو ان کے پاکستان ہوتے ہی ہوئے ہم نے ان سے معذرت کر لی تھی کہ جی تھینک یو ویری مچ، لیکن وی آر ناٹ انٹرسٹڈ۔ مگر وہ اگست میں آتا ہے، یہاں پر ملاقاتیں کرتا ہے، وزیر اعظم سے بھی ملتا ہے، اکتوبر میں وہ پھر آتا ہے موسوی سے ملنے کے بعد، اور پھر اٹارنی جنرل سے، لاء منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے، آپ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، تو یہ 2-3 مہینے کے فرق سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اور پھر وہ معاہدہ باقاعدہ طور پر آپ کو یہاں پاکستان میں بھیجتے ہیں کہ جی اس پیسے کو ہم نے کیسے ریکور کرنا ہے اور ایک نیا معاہدہ کرنا ہے۔ جی بالکل، ٹائم لائن کچھ اس سے شاید ملتی جلتی ہو، کیونکہ میری ملاقات ان صاحب سے 2 دفعہ ہوئی ہے۔ ایک دفعہ وہ آئے، انیشل میٹنگ تھی، انہوں نے کہا ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا جی بالکل آپ بتائیے، اپنا پروپوزل دے دیجیے۔ پھر وہ چلے گئے اور وہ دوبارہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنا پروپوزل دیا، ہم نے ان کا پروپوزل کو اسٹڈی کیا، میری لاء منسٹر کی، اٹارنی جنرل کی آپس میں ڈسکشن ہوئی، ہم سب کا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی پروپوزل اتنا ساؤنڈ نہیں ہے، اور یہ پاکستان پھر سے ایک ایسے ہی براڈ شیٹ جیسے معاہدے میں پھنس سکتا ہے جو ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے ان سے معذرت کر لی۔ آپ اکیلے ملے یا کچھ انٹیلیجنس آفیسرز کی موجودگی میں ملے؟ نہیں، میری ملاقات تو یہ لاء منسٹر اور اٹارنی جنرل وغیرہ کے ساتھ ہوئی۔ اور آپ کی ملاقات 6 اکتوبر کو ہوتی ہے، اور ان کا کلیم ہے کہ 13 اکتوبر کو جنرل ملک آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں کٹ چاہیے۔ جو سسپینسفل جنرل ملک، کا پتہ نہیں وہ جنرل ملک کون ہے، لیکن یہ ان کو کٹ چاہیے جب ایک معاہدہ ہوا ہی نہیں، جب ایک معاہدے کے اوپر ان کو صاف انکار ہو گیا اور اب ان کو اس پہ کٹ چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی پکی بات وہ کر رہے ہیں جس کے اوپر ان کو کٹ چاہیے۔ جب وزیر اعظم کے علم میں یہ بات آئی تھی اور آپ نے بتایا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ملے تو آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف کلیم کر رہے ہیں، تو پھر کاوے موسوی کو کوٹ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کل کہہ دیا، میں نے اس کا انٹرویو دیکھا ہے، وہ $1 ارب کی بات کر رہا ہے، دیکھیں پاکستانیوں کو کتنا پیسہ باہر ہے۔ وزیر اعظم کو تو 1.5-2 سال پہلے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ لوگوں سے ملاقات کر کے ظفر علی کیوسی گیا تھا، اور وزیر اعظم اسی شخص کو کوٹ کر کے پھر بتا رہے ہیں کہ جی میں نے اس کا انٹرویو دیکھا اور $1 ارب کلیم کر رہا ہے۔ 2 چیزیں یہاں پہ شاذ بڑی ضروری ہیں کلیریفائی کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت ہم ظفر علی کیوسی سے ملے تھے تو ظفر علی کیوسی نے کبھی ڈسکلوز نہیں کیا کہ ان کا کوئی بھی رابطہ یا تعلق براڈ شیٹ سے ہے، اور نہ ہی ہمیں یہ بعد میں کبھی ان کی طرف سے آیا کہ یہ ان کا رابطہ یا تعلق کوئی براڈ شیٹ سے ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم جو ہمیں پتہ چلا کہ ان کا کوئی رابطہ براڈ شیٹ سے ہے وہ تب تھا جب شاید 2019 میں ایک سٹوری ہوئی، جس میں ایک سٹوری کی ایک برطانیہ کے کسی اخبار نے کی، اور ایک سٹوری شاید دا نیوز میں مرتضی علی شاہ نے کی۔ 12 مئی 2019 کو مرتضی علی شاہ کی سٹوری چھپی جس میں انہوں نے بتایا کہ جی ایک اور معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور دوبارہ براڈ شیٹ کو ہائر کرنے جا رہے ہیں۔ جی وہ اس وقت کی سٹوری کی بات ہے، اور اس سے بہت پہلے ظفر علی کیوسی کو انکار کر دیا جا چکا تھا۔ لیکن ایک جو چیز جو میری انفارمیشن میں اس وقت آئی تھی اور وہ یہی تھی کہ یہ شاید ان کا آپس میں کوئی رابطہ تھا، جو ظفر علی اور براڈ شیٹ، بیکاز بعد میں جب میں نے ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھا تو وہ جو چیزیں ذکر کر رہے تھے سنگاپور کے اکاؤنٹ کا، کیونکہ یہ 2 مختلف مواقع پہ سنگاپور کے اکاؤنٹ کا ذکر کیا گیا،
اور اس وقت ہمیں یہ امپریشن دیا گیا کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ایک موقع تھا جب ظفر علی کیوسی نے ملاقات کی تو اس نے کوئی ذکر کیا تھا کہ جی سنگاپور میں کوئی اکاؤنٹ ہے, اور جب اس کے کافی عرصے بعد میری ملاقات ہوئی 2019 کے اینڈ میں ان سے, تو پھر انہوں نے اس کا ذکر کیا, تو پھر ذرا یہ کڑیاں ملتی ہوئی نظر آئی. 12 مئی 2019 کو مرزا علی شاہ کی سٹوری ہے, اس میں بھی وہ اس وقت کٹ کی بات کر رہا ہے. مرزا علی شاہ نے اپنی سٹوری میں لکھا ہے کہ جی کٹ کے اوپر یہ معاملہ نہیں ہوا ورنہ ایک نیا معاہدہ ہونے جا رہا تھا. تو اس کے بعد پورے 2 سال میں وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا کون صاحب گئے ہیں جنہوں نے اس کاوے موسوی سے پیسے مانگے ہیں میری گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے, یہ کون ہے, کوئی انویسٹیگیشن وزیر اعظم نے نہیں کرائی تھی؟ بھائی آپ, میرا خیال ہے آپ میری بات تو میں دہرا دیتا ہوں بڑی آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ. میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو لائرز تھے انہوں نے ان رائٹنگ کنوے کر دیا جو بھی اس وقت جو ان کی پروسیڈنگز چل رہی تھی کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی نہیں گیا اور نہ ہی کسی کو آتھورائز کیا گیا کاوے مساوی سے اس چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے یا دوبارہ سے کوئی ایگریمنٹ کرنے کے لیے. پھر انہوں نے یہ معاہدہ کیسے بھیج دیا وہاں سے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ ظفر علی کیوسی براڈ شیٹ کے بیہاف پر آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ سارا معاہدہ کیسے بھیج دیا؟ نہیں, براڈ شیٹ کا تو کوئی معاہدہ ہمارے پاس نہیں آیا. ہمارے پاس جو معاہدہ آیا اور وہ آیا ظفر علی کیوسی کی طرف سے, اور اس نے پروپوز کیا. جب اس ظفر علی کیوسی نے کہا کہ جی وہ اپنا پروپوزل لایا تو ہم نے اس سے 2 چیزیں مانگی. ایک یہ کہ آپ ہمیں اپنی ٹیم کے بارے میں بتائیے, اپنا پورا انفراسٹرکچر بتائیے کہ آپ کتنی بڑی فرم ہیں, آپ کے لیے کون انویسٹیگیٹرز ہیں, کیا آپ میتھڈز استعمال کرتے ہیں, سیکنڈلی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی آپ کی انگیجمنٹ کی. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں ایک معاہدہ بھیجا اور ساتھ ہمیں انہوں نے باقی جو ہم نے ڈیٹیلز مانگی تھی وہ نہیں بتائی. وہ پھر جب ہماری میٹنگز ہوئی اس میں بھی انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے جو لوگ ہیں ان کی آئیڈینٹی شو نہیں کرتے. مطلب یہ آدمی پھر وزیر اعظم تک کیسے پہنچ گیا کہ اس کی وزیر اعظم تک سے ملاقات ہو گئی؟ آپ جیسے سمارٹ لوگوں سے مل لیا تھا, آپ جج کر چکے تھے کہ جی ایسی کوئی باتیں ان کے پاس ہے نہیں, وزیر اعظم سے مل لیا. شاہ زیب میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی خواہش بہت شدید ہے, لیکن بات یہی ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ سیکوینس سے چلیے. وزیر اعظم سے ان کی انیشل ملاقات ہوئی ہے ظفر کی, جب ہماری حکومت فارم ہوئی, جی پاکستان آیا, اس نے اپنے آپ بتایا کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہے اور یہ وہاں پہ کیوسی ہے اور یہ ملنا چاہتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا بالکل آئیے. جتنے بھی 3 کے 4 جو ہمارے پاس فارمز آئی ہیں, تینوں چاروں نے, ان میں سے شاید 2 یا 3 کی تو ملاقات بھی ہوئی ہے. آپ میری خواہش کہہ رہے ہیں, میں جو سوال کر رہا ہوں وہ ظفر علی کیوسی اور موسوی کا جو ایکسچینج ہے اس کے بنیاد پر کر رہا ہوں کہ وہ پہلے ملا ہے, اس کے بعد اس نے پاکستان میں اس کو بتایا ہے کہ میری اپوائنٹمنٹ ہے, پھر بتایا ہے کہ اسد عمر پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں وزیر اعظم, میرا اسد عمر سے کانٹیکٹ ہے, پھر اس نے بتایا ہے کہ میں کس کس سے ملنے جا رہا ہوں, پھر اس نے بتایا میں عمران خان سے ملنے جا رہا ہوں, پھر اس نے بتایا کہ میں نے عمران خان کو یہ بات بتائی ہے, پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نیب کے بس کی یہ بات نہیں ہے, اکاؤنٹ کی ڈیٹیل, یہ ساری کی ساری باتیں اس نے بتایا ہے موسوی کو کہ میں نے یہ باتیں ہوئی ہیں. شاہزیب آپ, میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ظفر کی کنورسیشن ہے موسوی کے ساتھ, تو یہ سوال تو ظفر اور موسوی سے بننا چاہیے. میں آپ کو جو فیکچول چیز جس کی مجھے آگاہی ہے میں اس کا بتا رہا ہوں کہ جب ہماری حکومت فارم ہوئی اس وقت شروع میں ظفر علی کیوسی کی ایک ملاقات پرائم منسٹر صاحب سے ہوتی ہے, اس کے بعد میری ساتھ اس کی ملاقات کرائی جاتی ہے کہ جی یہ صاحب ہے, ان کی یہ پروپوزل ہے, اس کو دیکھ لیجئے. ہم نے اس کو پورا میرٹ کے اوپر پرکھا. اس کے بعد 2 میٹنگز ہوئی, میری ان کے ساتھ ہوئی, اٹارنی جنرل کی ہوئی, وہ پھر سیپریٹلی بھی ملے اٹارنی جنرل کو, لا منسٹر کو. پھر ہماری آپس میں ڈسکشن ہوئی, ہم نے ان کے پروپوزل کو دیکھا اور ہم نے ان کو معذرت کر دی کہ ہم آپ کا پروپوزل نہیں ایکسیپٹ کر سکتے, ہم انگیج نہیں کر رہے. اور آج تک ہم نے آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی اگر کوئی چیز لے کر آئے گا تو آپ ضرور ملیں گے, مگر واقعی کوئی اوورسیز پاکستانی آئے گا اس سے آپ بھی 2 دفعہ مل لیں گے, اٹارنی جنرل بھی مل لیں گے, لا منسٹر بھی مل لیں گے, فائنانس منسٹر بھی مل لیں گے, وزیر اعظم پاکستان بھی مل لیں گے, اور وہ موسوی کو ساری باتیں بتا رہا ہوگا. یہ اتنا ہی آسان ہے پاکستان میں؟ میں شاہزیب اس بات کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اس میں مجھے آپ کے سوال میں پھر آپ کی خواہش نظر آ رہی ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ آئی تھنک ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایک اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی قدر رکھتے ہیں, اور جو بھی چاہے وہ اس کام کے لیے آئے یا کسی بھی کام میں کوئی اچھا پروپوزل لانا چاہے, وزیر اعظم صاحب بالکل ملتے ہیں, اور ملک کے وزیر اعظم کو ایکسیسیبل ہونا چاہیے.
وہ اشرافیہ والے دور چلے گئے جب ایک وزیر اعظم تھا جو کسی سے نہیں ملتا تھا. یہ وزیر اعظم تو ملتے ہیں, آپ ان سے ملنا چاہیں, آپ اگر ملنا چاہتے ہیں آپ ان سے مل سکتے ہیں, تمام صحافیوں سے ملتے ہیں, انٹرویوز دیتے ہیں. اب کل آپ ان کے اوپر یہ اعتراض لگا دیں گے کہ بہت زیادہ انٹرویوز دے دیتے ہیں, تو یہ تو ایک وزیر اعظم یہ اعتراض تو نہیں لگاتے, مگر یہ سوال ضرور کر لیتے ہیں کہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم آ جائیں, اور وزیر اعظم کہہ دیتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, پھر بعد میں جاتے ہیں تدفین کے بعد. ایک سوال یہ ہے شہزاد اکبر صاحب کہ اس میں جو انہیں ہم 28 ملین ڈالرز دے رہے ہیں وہ 20% دے رہے ہیں جو ریکور ہوا ہوگا, تو یہ 140 ملین ڈالر کس سے ریکور ہوا ہے؟ یہ تو اب آپ کو جو اس آربیٹریشن کو کھولنا پڑے گا کہ اس آربیٹریشن کے فیصلے کے اندر ہے وہ کیا ڈیٹیلز ہے, کس کے عوض دیا گیا ہے. اگر ایک آربیٹریٹرز نے ایک ایوارڈ کیا اور پھر وہ اپیل کے پروسیس سے بھی گزرا تو ریکوریز تو ہی ہیں. اس ریکوریز ہونے کے بعد ہی یہ پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں حکومت پاکستان نے. اور یہ سوال بالکل بنتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دینے جا رہے ہیں, یہ اس کی ڈٹرمنیشن کہ ان کو پیسے دیے جانے ہیں وہ 2009 سے لے کے 2016 تک کی کارروائی ہوئی. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس وقت جو لوگ اس کو ڈیل کر رہے تھے, جو لوگ انسٹرکٹ کر رہے تھے حکومت پاکستان کے بہاف پہ, آپ انہیں اپنے پروگرام پہ بلائیے. اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے, بیکاز اٹارنی جنرل آفس تمام انٹرنیشنل آربیٹریشنز کو دیکھتا ہے, ان کو بلا لیجئے, ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ کیسے ہوا, کس چیز کے عوض دیا گیا. اس وقت کے جو چیئرمین نیب تھے آپ ان کو بلا لیجئے, کیونکہ یہ لوگ بڑے ریلیونٹ ہیں, یہ آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, مگر کیونکہ فیصلہ لندن کی عدالت کا ہے اور دسمبر 2018 میں مرزا علی شاہ کی ایک سٹوری آئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کے نیب کو یہ پے کرنا پڑے گا, تو نیب نے کہا تھا کہ جی یہ نیب کو بدنام کرنے کی سازش ہے, اس سٹوری کو ریجیکٹ کر دیا تھا, اس کے فیکٹس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا. تو نیب سے بھی کوئی سوال ہوگا کہ یہ کیا ہوا, اور ججمنٹ آپ نے تو دیکھا ہوگا نا, عام پاکستانیوں نے نہیں دیکھا, اس ججمنٹ میں کون سے 140 ملین ڈالر ہیں, کس سے ریکور ہوئے ہیں جس کا ہمیں 28 ملین ڈالر 20% دینا پڑ رہا ہے؟ شاہزیب, اگر اس ججمنٹ کی چیزیں کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اگر ہم فرض کر لیتے ہیں تو وہ جو کعبے مساوی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے کانفیڈینشیلٹی ہے, تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کانفیڈینشیلٹی آپ کے شو پہ بیٹھ کے بریچ کر دوں؟ نہیں شہزاد اکبر صاحب, کعبے مساوی تو آپ کو چیلنج کر رہا ہے, اس نے کل کے پروگرام میں چیلنج کیا کہ میں اپنی طرف سے آتھرائز کرتا ہوں اور اجازت دیتا ہوں اپنی طرف سے ایز دی ادر پارٹی کہ اس ججمنٹ کو پبلک کر دیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اس ججمنٹ کو پبلک کر دیں, تو آپ کر دیں. شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھ لیجئے, 2016 سے لے کے 2018 تک جب کارروائی ہوئی تو بیچ میں 2 سال یہ وزیر اعظم تھے, فیصلہ بھی شاید انہی کے ٹائم میں آ گیا ہو, تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو تو بہت زیادہ علم ہوگا. تو شہزاد اکبر صاحب, اگر آپ ججمنٹ پبلک کر دیں گے تو شاہد خاقان عباسی کو بلا کے ہم سوال پوچھ لیں گے, اس میں لکھا ہوگا, وہ خود ہی کہہ رہے ہیں پبلک کر دیں, کعبے مساوی بھی کہہ رہے ہیں پبلک کر دیں. شاہزیب, میں آپ سے بہت بصد احترام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں آپ اس میں بہت زیادہ آپ کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگر پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ کوئی رسپانسبلٹیز ہیں, اگر آج میں بغیر قانون کو اور بغیر قانونی مشورہ لیے ججمنٹ کی کوئی چیزوں کو پبلک کر دیتا ہوں, تو جس قسم کا کعبے مساوی شخص ہے, ماضی میں بھی وہ اس طرح کی غلطیوں کا فائدہ اٹھا کے اس نے یہ پیسے کلیم کر لیے ہیں, تو کل کو پاکستان کو اور بھی مصیبت ہو سکتی ہے. مطلب آن ریکارڈ وہ پرمیشن دے چکا ہے آپ کو, آن ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے ایز دی ادر پارٹی میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان پبلک کر دے. آپ پاکستان کے چوٹی کے اینکرز میں سے ہیں, ایک لیگل ایشو کے اوپر آن ایئر کسی نے اجازت دے دی, کیا وہ اس کا فورم ہے؟ اگر اس نے اجازت دی ہے, وہ اجازت لے کے دونوں پارٹیوں کو کورٹ کے پاس جانا پڑتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی میوچل کنسنٹ سے کانفیڈینشیلٹی ختم کر دیں, تو پھر ختم ہو سکتی ہے. تو آپ یہ کریں گے؟ پاکستانی حکومت ایز اے حکومت پاکستان میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ آپ کا کلیم ہے کہ اس نے اشرافیہ کو ایکسپوز کیا ہے, وزیر اعظم کا کلیم ہے, تو اشرافیہ کی ایک ایک ڈیٹیل آ جائے گی عوام کے سامنے کہ کیسے ایکسپوز ہوا ہے. نون لیگ کہہ رہی ہے, کعبے مساوی بھی کہہ رہے ہیں. شاہزیب, 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کیبنٹ لیول پہ کہ اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. اس کے لیے شاید میں لاسٹ ویک کیبنٹ کی میٹنگ میں شامل نہیں تھا, لیکن مجھے اطلاع یہی آئی ہے کہ کوئی کمیٹی فارم کی جا رہی ہے جو براڈ شیٹ کے ایگریمنٹ کو ان ڈیٹیل دیکھے گی اور اس کے بعد کے ہونے والی تمام چیزوں کو دیکھے گی. اس کے اندر جو اس کا آرڈر ہے اس کو پبلک کرنے کی بات بھی ڈسکس ہوگی, اور اگر یہ سمجھا جائے کہ اس کو پبلک کرنا ہے تو پھر ہم اس کو اپروچ بھی کر سکتے ہیں جو کورٹ ہے لندن میں کہ جی ہم اس کو پبلک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس کا وہی اپروپریٹ فورم ہے اور اس کے اوپر بالکل کرنی چاہیے, اور میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ کرنی چاہیے, بیکاز یہ چیزیں جب بند دروازوں میں رہتی ہیں تو پھر بہت سارے شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں. جب ایک چیز ہمارے دور سے پہلے ہوئی
جس نے ایگریمنٹ کیا وہ ہمارے دور سے پہلے تھا. بعد میں جو آربیٹریشن کی پروسیڈنگز ہوئی ہمارے دور سے پہلے تھا. جب اس کا ایوارڈ آیا ہم سے پہلے تھا. اس کا کوانٹم ہم سے پہلے ہوا. تو پاکستان تحریک انصاف کو تو اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے اس کو پبلک کرنے میں. اور شاہد اکبر صاحب، آپ نے پریسر میں کہا کہ انجم کے حوالے سے کہ جی بھتیجا بھانجا نہیں ہے، جرمنی کا تو صدر ہے اور ان کو چاہیے کہ برطانیہ میں اس کے خلاف کیس کرے، موسوی کے خلاف شریف خاندان. اب ظاہر ہے وہ پاک فوج کے حوالے سے بات کر رہا ہے، انٹیلیجنس کا افسر کہہ رہا ہے، تو کیا حکومت پاکستان بھی کیس کرے گی کہ جی پاک فوج کو بدنام کر رہا ہے؟ دیکھیں، دو بڑی ایک سمپل سی چیز ہے. میں نے کہا جی 2 الزامات اس نے لگائے ہیں. ایک الزام لگایا ہے کہ جی ایک انجم ڈار نامی شخص نے اس کو رشوت آفر کی اور ایک کسی جنرل ملک نامی شخص نے اس سے رشوت مانگی. دونوں کام لندن میں ہوئے ہیں. میں نے شریف فیملی کو کہا ہے کہ جی آپ وہاں پہ اپروچ کر سکتے ہیں لندن میٹروپولیٹن پولیس کو، بیکاز یہ تو ایک کرمنل افینس ہے. کرنا تو کعبے مساوی کو تھا، اس نے نہیں کیا. نہیں، اس نے کیا. اس نے مرزا علی شاہ کو انٹرویو میں بتایا کہ میں نے این سی اے کو بھی بتایا تھا پاکستان کے ساتھ ساتھ، مگر این سی اے نے بھی کچھ نہیں کیا. تو اب آپ بتائیں یہ کلیم کتنا درست ہوگا کہ وہاں کرائم ہے اور این سی اے نے بھی کچھ نہیں کیا؟ یہ ویسے بڑی حیرت کی بات ہے کہ کعبے مساوی اکیلا ہی کروسیڈ کر رہا ہے. اس نے پاکستان کو بتایا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اس نے این سی اے کو بھی بتایا. انجم ڈار کے حوالے سے اس نے بتایا کہ میں نے دونوں کو بتایا، کچھ نہیں کیا. این سی اے کو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل، میری اگر این سی اے سے ملاقات ہوگی تو میں ان سے پوچھوں گا. لیکن یہ دیکھیں، ایک سمپل سی بات ہے، کرمنل اوفینس ہے، ان کو اس کے اوپر کرنا چاہیے. چلے این سی اے کو رپورٹ اس نے کی، اس نے نہیں کیا، ہم کر دیتے ہیں. 2 پارٹیاں اس وقت ہیں، ایک حکومت پاکستان، ایک وہ ہے. میں تو اپنی ذاتی کاوش میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں اس کو رپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں لندن کو، کہ ان دونوں معاملات کو دیکھا جائے. اور شاہد اکبر صاحب، آپ پھر یہی کہیے گا کہ جو دوسرا معاہدہ اور $1 ارب یہ جتنے بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی تھے اور کچھ نہیں کیا حکومت پاکستان نے، میں نے ساری ڈیٹیلز دے دی تھی، غلط بیانی کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، جو وہ کہتے ہیں جی کہ 1 ارب روپے کا کلیم کہہ دینا. اب آپ مجھے بتائیے شاہزیب، آپ مجھے کہہ دیں کہ جی 1 ارب روپیہ کہیں پڑا ہوا ہے اور آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، تو مجھے کم از کم اس کو تفصیل تو بتائیں گے نا. ٹھیک ہے شاہد اکبر صاحب، بٹ وزیر اعظم سے بھی کہیے گا کہ کعبے موسوی کا انٹرویو سن کے قوم سے خطاب نہ کر دیا کریں، تفصیل تو ذرا جان لیا کریں. وزیر اعظم صاحب کا جو ٹویٹ تھا وہ بالکل واضح ہے. تقریر تھی کل تقریر کی انہوں نے، تقریر میں کعبے موسوی کا $1 ارب کے کلیم کا ذکر کیا ہے. نہیں، $1 ارب کے جو کلیم کا ذکر کیا ہے وہ اس کو ایک مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص یہ بھی کہہ رہا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی بھی خواہش بہت شدید ہے کہ کسی طریقے سے ان فیکٹس کو توڑ مروڑ کے کیا جائے. تو میری بھی آپ سے درخواست ہے. توڑ مروڑ نہیں، میں تو آپ کے سامنے سوالات رکھ رہا ہوں، اکیلے تھوڑی بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں جو توڑ مروڑ کے بات کروں گا. میں تو آپ کے سامنے فیکٹس رکھ کے، تاریخوں کے ساتھ اور اسٹیٹمنٹس کے ساتھ سوال کر رہا ہوں شاہد اکبر صاحب. میں بھی ایسے ہی آپ کو جواب دے رہا ہوں میرے بھائی. بالکل، بہت شکریہ شاہد اکبر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. وزیر اعظم نے کل کیا کہا تھا سنیے. وہ براڈ شیٹ والے نے کہا کہ یہ جو میں تھوڑی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستانی نے، اور وہ بھی بتا نہیں رہا کہ ہمارا پاکستانی سیاستدان نے، سعودی عربیہ سے لندن کے بینک میں $1 ارب بھیجا. $1 ارب ایک آدمی نے بھیجا. تو لوگ تو بہت امیر ہیں یہاں کے ہمارے، لیکن ملک غریب ہے، مقروض ہے. ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں.